دنیا بھر میں 2025 کو خوش آمدید کہنے کا سلسلہ جاری۔ نیو یارک ٹائم سکوائر پر شاندار آتش بازی، سال نو کا سب سے پہلے استقبال نیوزی لینڈ نے کیا۔ آکلینڈ میں آسمان شاندار آتش بازی سے جگمگاتا رہا۔ آسٹریلیا میں سڈنی ہاربر برج پر آتش بازی کے مسحور کن نظارے۔ وسطی لندن میں لوگوں نے روایتی انداز میں دریائے ٹیمز کے گرد جشن منایا۔ پیرس میں شانزے لیزے پر شاندار آتش بازی سے آسمگان رنگین۔ اٹلی میں بھی سال نو کی شاندار تقریبات۔ متحدہ عرب امارات میں برج خلیفہ آتش بازی کے رنگ لٹاتا رہا۔ روس میں نئے سال کو ماسکو ریڈ اسکوائر پر شاندار لائٹنگ کر کے خوش آمدید کہا گیا۔ ہانگ کانگ کے وکٹوریا ہاربر پر آتش بازی نے ساحل سمندر کا حسن دوبالا کر دیا۔ پاکستان میں نئے سال کا پرتپاک استقبال، شہر شہر شاندار آتش بازی، لیزر لائٹ شو اور کنسرٹس کا اہتمام کیا گیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں جشن، 40 منٹ تک آتش بازی کا نیا ریکارڈ قائم۔ پورٹ گرینڈ پر بھی نئے سال کی خوشی میں بھرپور آتش بازی کی گئی۔ باغ ابن قاسم میں میئر کراچی کے زیر اہتمام تقریب سجی، خوبصورت فائر ورک سے آسمان روشن ہو گیا۔ لاڑکانہ، حیدرآباد، عمرکوٹ، میرپور خاص میں بھی آتش بازی سے سما بن گیا۔ سکھر میں روہڑی پل پر آتش بازی سے آسمان رنگین ہو گیا۔ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں بھی سال نو کا جشن، عوام کی بڑی تعداد انجوائے کرنے پہنچی۔ تقاریب میں فنکاروں نے آواز کا جادو جگایا تو حاضرین جھوم اٹھے۔ سندھ حکومت کراچی میں دھرنا مظاہرین سے سڑکیں خالی کروانے میں ناکام۔ راستوں کی بندش سے شہریوں کو درپیش شدید مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مظاہرین سے راستے خالی کروانے کا عندیہ دیا تھا۔ شہر قائد کے 4 مقامات پر دھرنوں کا سلسلہ جاری۔ نمائش چورنگی ابوالحسن اصفہانی روڈ، کامران چورنگی اور واٹر پمپ پر مظاہرین موجود۔ ابوالحسن اصفہانی روڈ، عباس ٹاؤن آنے جانے والے روڈ ٹریفک کے لیے مکمل بند۔ کامران چورنگی سے موسمیات آنے جانے والا روڈ بھی بند۔ واٹر پمپ سے انچولی جانے والے روڈ پر بھی ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ دوسری طرف ایک اور مذہبی جماعت مختلف شاہراہوں پر دھرنا دے کر بیٹھ گئی۔ کورم اور پارا چنار میں قیام امن کے لیے جرگہ آج پھر بیٹھے گا۔ آج جرگے کا فیصلہ کن راؤنڈ متوقع۔ امن معاہدے پر دستخط ہونے کا امکان۔ جرگے کے ایک رکن کے مطابق دونوں فریق معاہدے کے قریب ہیں۔ ایک فریق 14 نکاتی معاہدے پر متفق ہے۔ دوسرے فریق کی جانب سے بھی آج معاہدے پر رضامندی کا امکان۔ معاہدے کے بعد ہی کورم میں پائیدار امن قائم ہو سکتا ہے۔ فریقین مورچے خالی اور مسمار کرنے پر بھی راضی ہیں۔ ادھر ٹل پارا چنار شاہراہ کو بند ہوئے 3 ماہ مکمل ہو گئے۔ علاقے میں اشیاء خورنوش اور ایندھن کی قلت۔ راستے کی بندش کے خلاف پارا چنار سمیت ملک کے دیگر شہروں میں دھرنے جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری۔ رائٹ سائزنگ اور حکومتی ڈھانچہ بندی کا جائزہ لیا جائے گا۔ ٹیکسٹائل پارکس کی ترقی میں تعاون کے لیے سرمایہ کاری بورڈ اور چینی کمپنی کے مابین مفاہمتی یادداشت کی منظوری زیر بحث آئے گی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 1996 میں ترمیم ایجنڈے کا حصہ۔ قومی فوڈ سیفٹی، حیوانی اور نباتاتی صحت کے ریگولیٹری اتھارٹی کی قیام کے لیے بل کا مسودہ زیر بحث آئے گا۔ کچھ سردی ہے، گلا خراب، بخار، نزلہ، زکام بیماریاں ہیں، تو اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ پاک کی دوسری مخلوق ہے چرند پرند، اللہ پاک ان کی سن کے ہمارے لیے جو ہے رحمت کی بارش برسائے۔ خشک سردی بہت زیادہ ہے جی، بارش ہو جائے گی، خشک سردی ختم ہو جائے گی، نزلہ زکام کھانسی بھی ختم ہو جائے گا۔ خشک سردی ہے اس ٹائم، اور اسلام آباد میں اس سے پہلے اتنی خشک سردی نہیں پڑی، ٹیمپریچر بہت زیادہ ڈاؤن ہے۔ ہم تو کراچی سے آئے گھومنے کے لیے اور انجوائے کیا اور پھر آج واپس جا رہے ہیں۔ زیادہ سردی ہے، کافی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن تھوڑی خشک سردی ہے۔ موسم کو کیسے انجوائے کرنا چاہیے جی؟ اس موسم میں تو انجوائے مشکل ہی ہے، گھر سے باہر نکلنے کا دل نہیں کرتا، جس حساب سے دن بدن سردی بڑھتی جا رہی ہے۔ سال نو پر بھی ملک بھر میں سرد ہواؤں، دھند اور کوہرے کا راج۔ بالائی علاقوں میں شدید سرد موسم نے لوگوں کی کلفی جما دی۔ گلگت بلتستان میں آج آسمان سے سفید موتیوں کی برسات ہوگی۔ بارش کا سبب بننے والی ہوائیں آج سے مغربی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ 5 جنوری تک وقفے وقفے سے بارش اور برف باری کا امکان۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم سرد، مری گلیات اور گرد و نواح میں ہلکی بارش متوقع۔
محکمہ موسمیات کی کشمیر میں بھی ہلکی بارش اور برف باری کی پیش گوئی. پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں دھند چھائی رہی. چیمپئنز ٹرافی 2025 کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع. کرکٹ کا بڑا ایونٹ شروع ہونے میں 50 دن رہ گئے. ایونٹ میں پاکستان 19 فروری کو دبئی میں رنگ جمائے گا. قومی ٹیم ایونٹ میں اعزاز کا دفاع کرے گی. شائقین کرکٹ کو بڑے ایونٹ کا بے صبری سے انتظار. آئی سی سی کے چیئرمین جے شاہ کا کہنا ہے چیمپئنز ٹرافی کا ہر مقابلہ اہمیت رکھتا ہے. امید کی نئی کرنیں لیے نئے سال کا سورج طلوع ہوا. سال 2025 کا سورج افق پر ابھرتے ہی بیتے سال کی تلخ پرچھائیاں مدھم پڑ گئیں. امن، ترقی، خوشی اور خوشحالی کی آس اجاگر. بہتر مستقبل کی خواہشیں پیدا. شہری مہنگائی اور بے روزگاری میں کمی کے لیے پر امید. کہتے ہیں نیا سال ملک میں معاشی استحکام اور کامیابیاں لائے. دعا ہے 2025 مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں مظالم کے خاتمے کا سال ثابت ہو. خدا کرے نئے سال میں گزشتہ سال سے زیادہ رعنائیاں ہوں. پاکستان بھر میں نئے سال کا پرتپاک استقبال. شہر شہر شاندار آتش بازی سے خوش آمدید کہا گیا. لیزر لائٹ شو اور کنسرٹس منعقد ہوئے. آسمان روشنیوں اور رنگوں میں نہا گیا. گورنر ہاؤس کراچی میں جشن. 40 منٹ تک آتش بازی کا نیا ریکارڈ قائم. آتش بازی کا مظاہرہ دیکھنے شہریوں کی بڑی تعداد پہنچی. فورٹ گرینڈ پر بھی نئے سال کی خوشی میں بھرپور آتش بازی کی گئی. باغ ابن قاسم میں میئر کراچی کے زیر اہتمام تقریب سجی. خوبصورت فائر ورک سے رنگ و نور کی بہار آ گئی. بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں بھی سال نو کا جشن. عوام کی بڑی تعداد انجوائے کرنے پہنچی. تقاریب میں فنکاروں نے آواز کا جادو جگایا تو حاضرین جھوم اٹھے. پنجاب میں آتش بازی پر پابندی کے باوجود شہریوں کا جشن. لاہور، گجرات، گجرانوالہ سمیت دیگر شہروں میں آسمان روشنیوں میں نہا گیا. لاہور کے لیبرٹی چوک میں شہریوں کی بڑی تعداد امڈ آئی. فیصل آباد، ملتان، راولپنڈی میں بھی منچلے گھروں سے نکل گئے. ملکہ کوہسار مری میں عوام کی بڑی تعداد جی پی او چوک پہنچی. سیاحوں نے ٹھنڈے ٹھار موسم میں سال نو کو ویلکم کیا. اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی فائر ورکس کا شاندار انعقاد. پشاور رنگ روڈ پر بھی آتش بازی سے آسمان جگمگا اٹھا. 92 نیوز کی جانب سے اہل وطن کو نیا سال مبارک. نئے سال کا شاندار جشن. دنیا بھر میں آسمان جگمگا اٹھا. امریکہ میں 2025 کے آغاز پر آتش بازی. نئے سال کے جشن کے لیے ہزاروں افراد نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر جمع ہوئے. برطانیہ میں لندن آئی پر بھرپور آتش بازی کا مظاہرہ. پیرس میں شانزے لیزے میں 10 لاکھ لوگ جمع ہوئے. منچلوں نے رنگین ہوتے آسمان کو خوب انجوائے کیا. دبئی میں دنیا کی بلند ترین عمارت رنگوں میں نہا گئی. برج خلیفہ پر آتش بازی نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا. ہر طرف روشنیاں بکھر گئیں. ڈانسنگ فاؤنٹین اور لائٹ شو نے بھی میلہ لوٹ لیا. نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، جاپان، اٹلی میں بھی نئے سال کا پرتپاک استقبال. ویتنام، تھائی لینڈ، ملائیشیا، بنگلہ دیش، بھارت اور انڈونیشیا میں بھی آتش بازی سے آسمان روشن. سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں سمندر کی تہہ میں نئے سال کے جشن کا کیک کاٹا گیا. پاکستانی نوجوانوں نے 100 فٹ گہرائی میں جا کر نئے سال کو خوش آمدید کہا. پاکستانی نوجوان نئے سال کی آمد اور دیگر قومی اور مذہبی تہواروں پر سمندر کی تہہ میں جا کر انوکھا انداز اپناتے ہیں. کئی ریکارڈ بھی اپنے نام کر چکے. صدر مملکت اور وزیر اعظم کی نئے سال کے آغاز پر قوم اور عالمی برادری کو مبارکباد. صدر نے کہا ملک کو چیلنجز سے نکالنے کے لیے یکجہتی، نظم و ضبط، مسلسل محنت اور لگن کے ساتھ کام کرنا ہوگا. دعا ہے نیا سال پاکستان اور عوام کے لیے امن، استحکام، ترقی اور خوشحالی لائے. وزیر اعظم نے عزم دہرایا کہ آئیں انفرادی اور اجتماعی غلطیوں کو سدھار کر نئی شروعات کریں اور نئے سال سے روشن مستقبل کا آغاز کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی بھی عوام کو نئے سال کی مبارکباد. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، بلاول بھٹو، خالد مقبول صدیقی سمیت دیگر سیاسی قیادت کا بھی نئے سال پر نئے خواہشات کا اظہار. It's a teamwork and a great teamwork led by Federal Cabinet and DPM, Provincial Chief Ministers. I have for the first time in my lifespan, political lifespan, never experienced this kind of cooperation
which I have received from the Army Chief and the institution. For the good of this country, اللہ کرے کہ یہ ہمیشہ جاری رہے اس طرح کی, کیونکہ we are here to play our innings and go home. یہ مگر ملک چلے گا انشاءاللہ اور قیامت تک چلے گا. نیا سال نئے عزم, ملکی معیشت کے لیے تاریخ ساز منصوبے کا آغاز. وزیر اعظم شہباز شریف نے اڑان پاکستان پروگرام کا افتتاح کر دیا. افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا 9 ماہ بہت بڑے چیلنجز کا سامنا کیا, معاشی کامیابی کے لیے خون پسینہ بہایا. حکومت, فوج اور ادارے مل کر کام کر رہے ہیں. اپنی سیاسی زندگی میں ایسی پارٹنرشپ نہیں دیکھی. بہت سے وسوسے ہیں پر دعا ہے یہ پارٹنرشپ قائم رہے. وزیر اعظم کی بانی پی ٹی آئی کو پھر میثاق جمہوریت کی پیشکش. بتایا کہ پہلے بھی پارلیمان میں میثاق معیشت کی بات کی تو حقارت سے ٹھکرا دی گئی. آج بھی میثاق معیشت کے لیے تیار ہیں. میثاق معیشت ہو تو آدھے مسئلے ختم ہو جائیں گے. ملک میں معاشی استحکام آ چکا, اب ہمیں گروتھ کی طرف جانا ہے. تیز رفتار ترقی کے لیے سیاسی ہم آہنگی ہونی چاہیے. شہباز شریف کا اداروں میں ڈیجیٹلائزیشن کا عزم. کہا ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے کرپشن کا خاتمہ اور